الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. میرے عزیزوں، ہم دنیا میں رہ کر جتنے شر کے کام کرتے ہیں اور جتنے خیر کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. وہ ہمارے سارے کام کو لکھتے رہتے ہیں. اگر ہم خیر کے کام کرتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور شر کے کام کرتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. دنیا میں سمجھدار لوگ وہی ہیں جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بناتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں، ایمان کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ نماز کا نمبر آتا ہے، اور نماز کو جب تک ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، اس میں خشوع پیدا نہیں ہوگا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. نماز میں خشوع آ جائے گا، دل جمی نصیب ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نماز کے اندر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج میں انسان خداوند قدوس کے سامنے ہوتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے، اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. اب نماز پڑھتے ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر غور کریں کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کا ترجمہ کیا ہے. کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہاں ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، بلکہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آگے ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. یہاں بھی تو تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، کل قیامت کے جو دن ہوگا وہ اس کا مالک ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. اس میں سب شامل ہے، جتنے ہم نماز میں شریک ہوں گے جماعت کے اندر سب آ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں میرے عزیزوں، یہاں سے دروازہ کھلتا ہے. اس سے پہلے جو ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کی تیاری ہے، اور یہاں دروازہ کھلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دروازہ کب کھلے گا؟ جب ہمارے اندر جو ایک بت ہے ہم اس کو نہیں توڑیں گے، یہ دروازہ نہیں کھلے گا. وہ کون سا بت ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا مال، میرا گھر، میری اولاد، میرے بچے، میرا کاروبار، میرے باغات، میرے کھیت کھلیان، یہ سارے کیا ہے؟ یہ بت ہیں. جب تو رب کے سامنے کھڑا ہے تو تیرا دھیان ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے؟
تو نماز پڑھتے ہیں دھیان کہیں پہنچ جاتا ہے، کاروبار میں پہنچ جاتا ہے، بیوی بچوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، مال کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو پھر تو حاضر کہاں ہے؟ تو بات چیت کہاں کر رہا ہے پھر؟ تو یہ جو بت ہے اس کو توڑنا پڑے گا، یہ جو میں کا بت ہے کہ یہ میرا، اور تیرا کیا ہے انسان، تیرا جسم بھی تیرا نہیں ہے، جب موت آ جائے گی تو یہ الگ ہو جائے گا۔ تو سارا مسئلہ جو تو روح کا ہے، تو جب تک اس بت کو ہم توڑنے کے نہیں، اس کو ذبح نہیں کرنے کے، اتنے بات نہیں بنے گی۔ اور جب ہم اس بت کو توڑ دیں گے، اس کو ذبح کر دیں گے، تو پھر اللہ سے بات کرنے کا جو دروازہ ہے وہ ہمارے لیے کھل جائے گا، اور پھر بات کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ اور جب اللہ سے دل لگ جاتا ہے تو اللہ بھی منتظر رہتا ہے، 5 ٹائم ہمیں بلوا دے دیتا ہے۔ اب مؤذن اذان دیتا ہے، یہ بلاوا تو ہے، اللہ اکبر، یہ بلاوا ہے ہمارے لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، اللہ کے گواہی دینے کا۔ ہم کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے عزیزو، کفر کیا چیز ہے؟ صحیح معنی میں کفر جو ہے وہ غفلت کا نام ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، اپنے رب کا دھیان ہمیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صالحین جو نیک لوگ ہیں، کہ اللہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ ہمیں دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں سے ہمیں بچا جو گمراہ لوگ ہیں اور جن کے اوپر تیرا غصہ ہے۔ اگر ان معنی کا دھیان رکھ کے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں مزہ آئے گا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھلے گا، اللہ سے بات چیت ہوگی۔ لیکن یہ جب ہوگی جب ہم اس جو میں کا جو بت ہے اس کو توڑ دیں گے۔ اکثر میرے عزیزو یہی ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں خیال کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، دھیان کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، ہم رب کے حضور میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب ہم حاضر نہیں ہونے کے تو رب ہم سے کیا بات کرے گا؟ نماز کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ادنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کوشش تو یہ کرے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ، یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد غزالی تھا اور ایک کا احمد غزالی۔ محمد غزالی جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، عالم دین تھے، عالم تھے، فاضل تھے، اور امامت بھی کراتے تھے۔ دوسرے بھائی احمد غزالی، وہ معرفت کے میدان میں بہت آگے تھے۔ محمد غزالی نماز پڑھاتے تھے، امامت کراتے تھے، لیکن احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔
اب لوگوں کو تو موقع چاہیے بات بنانے کا، لوگوں کو موقع مل گیا کہ محمد غزالی کے پیچھے امام غزالی احمد غزالی نماز نہیں پڑھتے۔ جب ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ احمد غزالی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور لوگ بہت باتیں بناتے ہیں۔ ماں نے دونوں بیٹوں کی تربیت کی تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں اس سے بات کروں گی۔ جب احمد غزالی آئے تو ماں نے ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، تم محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ جماعت سے نماز پڑھو، اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو احمد غزالی نے کہا کہ ٹھیک ہے امی، میں اس دن کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ جب شام کو مغرب کی نماز میں شامل ہوئے اور محمد غزالی نے نماز پڑھانا شروع کی تو پہلی ہی رکعت میں نیت توڑ کے اور اپنی نماز پڑھ کے گھر واپس آ گئے۔ اب تو لوگوں کو اور موقع مل گیا کہ کل تک تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اب تو یہ کرا کہ نماز میں نیت توڑ کے واپس ہو گئے اور اپنی نماز پڑھ کے گھر گئے۔ محمد غزالی نے یہ شکایت جا کر والدہ سے کی کہ آج تو اس نے اور بھی عجیب کام کیا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھی اور پہلی ہی رکعت میں نیت توڑ کر اپنی نماز پڑھ کر وہ گھر واپس آ گئے۔ ماں نے دونوں بیٹوں کو طلب کر لیا اور کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو احمد غزالی نے اپنی والدہ سے اور اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے پہلے ایک مسئلہ بتاؤ۔ کہ کیا مسئلہ؟ کہ اگر کسی کے کپڑوں پہ خون لگ جائے یا جسم سے خون نکل آئے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ کہ اس کی نماز نہیں ہونے کی۔ تو میں نے نماز کی نیت اس لیے توڑی کہ محمد غزالی جو ہے ان کو دم حیض تھا اور وہ گندا خون ان کے دل پہ لگا ہوا تھا۔ جب میں نے گندا خون لگا ہوا دیکھا تو میں نے نماز کی نیت توڑ دی اور اپنی نماز پڑھ کر میں گھر آ گیا۔ تو محمد غزالی نے اس کی تائید کی کہ ہاں والدہ، ایسا ہوا ہے کہ میں ایک کتاب احیاء العلوم لکھ رہا ہوں، اس میں حیض کے مسائل لکھ رہا ہوں، میرا ذہن اس طرف پہنچ گیا۔ تو والدہ نے کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم نے یہ حرکت کی۔ تو احمد غزالی کہنے لگے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ تو محمد غزالی کی غلطی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ محمد غزالی کہنے لگے کہ والدہ اب ایسا نہیں ہوگا، میں بہت یکسوئی کے ساتھ اب نماز پڑھاؤں گا۔ کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے تمہاری تربیت اس لیے نہیں کی تھی کہ تم رب کے حضور میں جا کے، رب کے سامنے جا کے اسے نہ پہچانو اور واپس چلے آؤ۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کسی کے دل کو جھانکنے کی؟ تم اپنے دل کو دیکھتے۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم رب کے سامنے جا کے اپنے رب کو نہیں پہچانو گے۔ کہ وہ لوگ ایسی نماز پڑھنے والے تھے، ایسی معرفت کے میدان میں آگے تھے۔ تو میرے عزیزو، نماز میں مزہ جب ہی آئے گا جب رب کے حضور میں پیش ہو جاؤ گے۔ ہمارا خیال تمام جگہوں سے ہٹ کر اپنے رب کے سامنے پہنچ جائے گا، ہمیں حضوری حاصل ہو جائے گی۔ تبھی ہماری نماز قیمتی بنے گی۔ اور جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی
نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ نماز بہترین ذریعہ ہے رب سے بات کرنے کا۔ اور جتنی خداوند قدوس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس سے عشق ہوتا ہے، اتنا ہی اسے یاد کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جب ہمارا دل نورانی ہو جائے گا، ہماری روح نورانی ہو جائے گی، اور اس کا آپس میں رگڑا لگے گا، تو میرے عزیزوں وہ نور پورے جسم میں گھوم جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں لاکھوں نہیں، اربوں خربوں جو سیل ہوتے ہیں وہ چارج ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا یقین اس بات پہ ہے کہ بخار ہو گیا، ڈاکٹر کہے کہ اتنے لاکھ پلیٹ گھٹ گئی، اس کا یقین ہے، لیکن اتنا نور ہمارے اندر، ہمارے سیل چارج ہو رہے ہیں، اس کا یقین نہیں۔ لیکن یہ چیز پیدا جب ہوگی، جب اتنا نور تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ بلب جل رہا ہے، پورا کمرہ روشن ہے، پوری خانقاہ روشن ہے، اگر یہ بجھ جائے، یہ بند ہو جائے، تو سب میں اندھیرا ہو جائے گا۔ ہماری تاریکی جو اندھیرا ہمارے اندر ہے، وہ جب ہی دور ہوگا جب ہمارے اندر نور پیدا ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ عصر کے بعد روز رویا کرتے تھے۔ ایک کافر لڑکا کہیں باہر سے آیا پڑھ لکھ کر، اور وہ اجمیر میں آ گیا، وہ روز ان کو روتا دیکھتا تھا۔ ایک دن والدہ سے کہا کہ وہ مسلمانوں کا جو سادھو ہے وہ روز روتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں تو روتا ہوا دیکھتا ہوں، میرا تجسس بڑھ رہا ہے، میں آج ان سے معلوم کروں گا کہ رونے کی کیا وجہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے پاس وہ پہنچے اور کہنے لگے کہ بابا تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے، اور میں اپنی شیخ کی یاد میں روتا ہوں، مجھے اپنے شیخ سے بہت محبت ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کیا محبت میں بھی رونا آتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، محبت میں بھی رونا آتا ہے، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دکھ اور پریشانی میں رونا آتا ہے، کہ نہیں، محبت میں بھی رونا آتا ہے، کہ یہ رونا میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے، ایک تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور دوسرے میرا مرید بننا پڑے گا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی ماں سے معلوم کر لوں۔ جا کے معلوم ماں سے کہا کہ میں ان کے پاس گیا تھا اور وہ محبت میں رو رہے تھے، میں بھی محبت میں رونا چاہتا ہوں، اور میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ بیٹا، میں تجھے بچپن سے جانتی ہوں، جو تیرے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے تو اس کو بغیر کرے نہیں مانتا، تو میں بھی تجھے اجازت دیتی ہوں کہ جو تجھے کرنا ہو جا کر لے۔ وہ لڑکا گیا اور اس نے پہلے کلمہ پڑھا، اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے میرے پاس رہنا ہے، شام کو کھانا بھی میرے ساتھ کھانا ہے، صبح کو میرے ساتھ رہنا ہے، اور تو اپنا وقت یہیں گزار۔ وہ لڑکا رہنے لگا، کئی مہینے ہو گئے، رہتے رہتے جب محبت اس کے اوپر غالب آ گئی اور اس کے پر کٹ گئے، پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تجھے ہم 3 دن کی چھٹی دیتے ہیں، اور تو اپنے گھر چلا جا، اور 3 دن کے بعد مجھ سے آ کے ملنا۔ وہ لڑکا گھر گیا،
بے چین تھا، بے قرار تھا۔ شام کو والدہ نے کھانے کے لیے کہا، وہ 3 روٹی کھا لیتا تھا، اس سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا گیا۔ ساری رات پریشان رہا۔ جب آدھی رات ہو گئی تو پھر آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ چھت پہ گھوم رہا تھا، بے چین تھا۔ جس کا بیٹا بے چین ہو اس کی ماں بھی کیسے سو سکتی ہے؟ کہا کہ بیٹا تو نے شام کھانا بھی نہیں کھایا اور تو چھت پہ چکر لگا رہا ہے، تجھے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ یہ بات تو کچھ بھی نہیں، اور کیا بتاؤں، مگر مجھے چین اور بے قرار، مجھے سکون نہیں ہے۔ اگلا دن ہوا، والدہ حضرت کے پاس پہنچی، کہا کہ وہ بے چین اور بے قرار ہے، اس کو اپنے پاس بلا لو۔ کہا کہ ابھی تو ایک دن ہوا ہے، ابھی وقت بہت باقی ہے۔ شام ہو گئی، وہ خوب رونے لگا۔ جو جو اس کے آنسو گرتے تھے ماں کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا۔ وہ پھر حضرت کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ اس کو اپنے پاس بلا لو، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جب اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ تم اسے اپنا دیدار کرا دو اور اس کی پیاس بجھا دو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ صدیق تجھے مدینہ میرے ساتھ چلنا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے تھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے کہا کہ جب اویس کرنی کو دیدار سے منع کر دیا والدہ خدمت کے لیے کہ تو بھی ایک ماں ہے اور تو میرے پاس آئی ہے تو جا اس کو بھیج دے۔ وہ لڑکا وہاں پہنچ گیا اور جا کے رونے لگا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ بیٹا تم نے کل شام کھانا بھی نہیں کھایا؟ کہ نہیں۔ کہ رات تمہیں نیند بھی نہیں آئی؟ کہ نہیں۔ کہ بیٹا میں نے بھی نہیں کھایا اور میں بھی پوری رات نہیں سویا۔ کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، دونوں طرف ہوتی ہے۔ جب وہ رونے لگا تو کہا کہ بیٹا دیکھ لیا کہ محبت میں رونا ایسا تھا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نام سے سبھی لوگ واقف ہیں کہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہی کے دور کے اندر ایک لڑکا جس کا نام ابو مالک تھا، والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، 6-7 بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ اس بچے کو لے کر ایک دھوبی کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ اس کو کپڑے دھونے کا کام سکھا دو اور یہ تھوڑا بہت کما لیا کرے گا تو ہمارے گھر کا خرچ چلتا رہے گا۔ دھوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو 3 دینار مہینے میں دے دیا کروں گا اور یہ پورا کام سیکھ جائے گا تو آگے اور بھی اس کے پیسے بڑھا دیں گے۔ وہ لڑکا امام ابو حنیفہ کے مدرسے کے سامنے سے روز گزرتا تھا، آپ اس کو دیکھتے تھے۔ ایک دن آپ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، کہا کہ بیٹا تم بہت اچھے ہو، نیک ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں کام کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ کہ کیا تم پڑھو گے؟ کہ حضرت میرا پڑھنے کو بڑا جی چاہتا ہے لیکن میں کیا کروں کہ میرے سر پر کام کا بوجھ ہے، میری 6-7 بہنیں ہیں، ساتھ میں والدہ ہے، باپ کا انتقال ہو چکا،
کہنے لگی تو پڑھنا شروع کر دے۔ وہ بچہ پڑھنے لگا، پڑھتا رہا۔ جب مہینہ ہوا تو والدہ نے کہا کہ کہاں ہے 3 دینار لاؤ۔ مہینہ ہو گیا، اب دینار تو جب ملے جب کام کرا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں کام پہ نہیں جاتا، میں روز گھر سے آتا ہوں اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ والدہ کو غصہ آ گیا، امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اے مولوی، مسلوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، میرا گھر کا خرچہ تو پیسوں سے چلے گا، کہ تو نے کیا کرا، میرے بچے کو برباد کر دیا، خراب کر دیا۔ تو آپ سب سنتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ ٹھیک ہے بی بی، میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تیرا اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو میں کہتا ہوں کہ تیرا بچہ بڑا نیک ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانشور ہے، کہ میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو آپ نے کہا کہ تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ کہا کہ میرے گھر کا خرچہ 40 دینار ہے، اور بڑا چڑھا کر بتایا۔ کہا کہ یکم تاریخ سے پہلے پہلے تیرے گھر خرچہ پہنچ جایا کرے گا، اور تو اس بچے کو پڑھنے دے۔ امام مالک امام ابو حنیفہ کے مدرسے میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 20 سال تک امام ابو حنیفہ نے امام مالک کے گھر کا خرچہ اٹھایا۔ اس عورت نے کہا کہ تو نے اس کو پڑھائی میں لگا تو دیا، اب یہ بتا یہ آگے چل کے کیا بنے گا؟ کہا کہ تیرا بیٹا بادشاہوں کے دربار میں، بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ جب 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ ہارون رشید نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور ایک بہت بڑے عہدے پہ ان کو پہنچا دیا۔ امام مالک نے ایک خط لکھا اور والدہ سے کہا کہ میں اس مقام پہ آ گیا ہوں اور تم بھی یہاں تشریف لے آؤ۔ اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب بادشاہ وقت نے کھانا منگوایا اور اپنے تخت پر کھانا کھا رہا تھا تو کہا کہ امام صاحب آپ بھی یہاں تشریف لے آؤ اور آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ وہ کھانے کے لیے اس کے تخت پر بیٹھ گئے، ایک طرف بادشاہ بیٹھا تھا اور ایک طرف امام ابو مالک بیٹھے تھے۔ 2-4 لقمے کھائے تھے کہ اتنے میں والدہ آ گئی، اور جب والدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا تخت پر بیٹھا ہے، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ بے چین بے قرار ہو گئی کہ ماں کیا ہوا؟ کہ بیٹا مجھے آج تیرا استاد امام ابو حنیفہ یاد آ گیا، اس نے کہا تھا یہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھے گا اور اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، آج میں وہ وقت دیکھ رہی ہوں کہ تو بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، مجھے تیرا وہ امام یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، امام ابو حنیفہ خداوند قدوس سے بہت ڈرتے تھے، بہت خوف تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے یہی آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ایک شخص مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آ گیا تو آپ کو بیٹھا دیکھا، اس نے سوچا کہ ابھی یہ کسی کام میں مشغول ہے، 2 گھنٹے کے بعد آ کر میں مسئلہ معلوم کر لوں گا۔ واپس چلا گیا، 2 گھنٹے کے بعد آ کر دیکھا تو وہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پھر واپس چلا گیا۔ پھر وہ تہجد میں آیا کہ چراغ بھی ٹمٹما رہا تھا اور دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ آپ کو ساری رات ہو گئی روتے روتے، ایسی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ عشاء کی نماز میں نے وہ آیت سنی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا. اگر مجھ سے حساب لینے لگا تو میں تو الجھ جاؤں گا، میں کہاں حساب دے پاؤں گا. وہ شخص کہنے لگا ہمیں تو کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ بھئی تیرے معاملے کا تجھے پتہ ہوگا، مجھے اپنے معاملے کا پتہ ہے. ایک مرتبہ ان کا ایک پڑوسی، اس کی چھوٹی ایک بچی تھی، وہ اس سے ککڑی مانگنے لگی. پاس پیسے نہیں تھے، سوچا کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤں، وہ میری مدد بھی کریں گے اور کسی سے کہیں گی بھی نہیں. وہ وہاں پہنچے، دیکھا تو بہت بڑا مجمع تھا، سوال نہ کر سکے، واپس آ گئے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ فلاں شخص میرا پڑوسی ہے، اور پتہ نہیں کس کام کے لیے یہاں آیا تھا. ایک شخص کو بھیجا کہ اس سے پتہ کرو کیوں آیا تھا. اس نے بتایا کہ میں اس کام کے لیے گیا تھا. جب رات کا کچھ وقت گزر گیا، آپ 3 تھیلی دینار کی لے کے اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کو دی، اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ مجھے پتہ بھی نہیں کہ میرے پڑوسی کی یہ حالت ہے، اور کل قیامت کے دن کہیں یہ سوال نہ کر دینا کہ میری مدد نہیں کی تھی. تو میرا عزیزو اتنا خوف رہتا تھا، اور وہ لوگ ایسی مدد کرنے والے تھے جو اپنے وقت کے امام تھے. میرا عزیزو باتیں تو ان کی اور بہت ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں، اس کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور وہ ذکر اپنے اندر اتارنا چاہیے، اپنے دلوں میں اتارنا چاہیے، ہماری روح کے اندر وہ اترنا چاہیے. حضرت بایزید بستامی الرحمہ کہ جب آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی سے کہا کہ کیا تو ہمارے عرش پر آنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو ہاں تو بہت بڑے عاشق اور دیوانوں کا کام ہے، کہ کیا تو ہمارے آسمان پر آنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تو یہ تو ملائکہ کا مقام ہے. پھر فرمایا کہ کیا جنت چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو متقین کی جماعت کا کام ہے یہاں آنے کا. کہ کیا پھر جہنم میں آنا چاہتا ہے؟ کہ یہ تو غافلین کی جگہ ہے. کہ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میرے رب میں تجھے چاہتا ہوں. کہا کہ اگر میں نہ ملوں تو ایک آہ کھینچی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. تو میرے عزیزو یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، ایسا تعلق تھا ان لوگوں کا کہ بغیر رب کے برداشت نہ کی. تو خداوند قدوس ہم سب کو ان باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.